اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا بردر فرحان سیفی صاحب کو، جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، دائز پر آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغا کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغا کریں گے ہم۔ بردر فرحان سیفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی ارشد جمال ندوی صاحب، محترم شاہ صاحب اور ہمارے جماعت کے ذمہ داران، اور میرے سامنے موجود پیلی بھیت کے مختلف علاقوں سے آئے طلباء و طالبات، بزرگ حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ایس آئی او کے جانب سے ایک ہم نے مہم جو منائی تھی، اس کا آج جو ہے اس پرائز ڈسٹریبیوشن کی شکل میں اختتام کو وہ پہنچی ہے، اور آپ سب لوگ اس پروگرام میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے جس عنوان پہ بولنا ہے وہ بنیادی طور پہ جس تنظیم کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے ایس آئی او، اس کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کئی لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید ایس آئی او کا نام بھی پہلی بار سن رہے ہوں، اور ایس آئی او کی جو فل فارم ہم کہیں یا اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت بنیادی طور سے جانتے ہوں۔ تو ایس آئی او جو ہے اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، اور آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے 1982 میں اس کا قیام ہوا تھا۔ اس وقت ایس آئی او پورے ملک میں مختلف کیمپسز میں، کالجز میں، مختلف شہروں میں اور محلوں میں کام کر رہی ہے، اور کہیں تو مسلمانوں کی، مسلم طلبہ کی اور اسلام پسند تنظیموں کی اس ٹائم سب سے بڑی وہ تنظیم اور سسٹمیٹک تنظیم ہے۔ تو یہ اس کا ایک بنیادی سا تعارف ہے۔ جو ایس آئی او کے نام میں اسٹوڈنٹ اسلامک اور آرگنائزیشن جو لفظ ہے وہ اسی کے جو ہے اس کا طریقہ کار، اس کا مقصد، اس کی ترجیحات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے، اور آپ اور ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں اکثر تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہاں اسٹوڈنٹ سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی گروہ کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی علاقے کے لیے جو اس کے نوجوان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ سمجھیے کہ سوسائٹی کی بیک بون جو ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کو لے کے چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اور سماج کا مستقبل جو طے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو پیلی بھیت میں آپ لوگ جو ہے پیلی بھیت کا مستقبل ہے، آپ لوگ پیلی بھیت کی ڈائریکشن اور پیلی بھیت کس طرف جائے گا اس کو متعین کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اور ہم سب جو جس عمر کے جس مرحلے میں ہوتے ہیں، نوجوانی کی عمر میں، وہ بہت زیادہ کہہ لیجیے پروڈکٹیو، انرجیٹک اور کریٹیو دور ہوتا ہے۔ ہم عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں، اور نوجوان عمر کے اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیلنج کو، کسی بھی پریشانیوں کو جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر پریشانی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا سامنا کرنے کا وہ جو ہے مادہ رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مشن کو لے کے بہت سنجیدہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے اس کو اچیو کرنے کے لیے بنا تھکے جو ہے وہ دن رات محنت بھی کر سکتے ہیں۔ اقبال کا بہت فیمس شعر ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کہہ لیجیے، نوجوان کہیے، وہ بنیادی طور پہ تبدیلی کا ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ کیٹلسٹ آف چینج ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اکثر لوگ سوشل میڈیا اور جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا بہت یوز کرتے ہوں گے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔
آپ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرینڈ جو اگر چلتا ہے، چاہے وہ ورچوئل ورلڈ میں ہو یا ریئل ورلڈ میں ہو، اس کو لانے والے اور اس کو آگے بڑھانے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو SIO بنیادی طور سے یہی چاہتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اتنے اہمیت کے حامل ہیں، جو سوسائٹی کو چینج کرنے کا مادہ رکھتے ہیں، اس کی ڈائریکشن متعین کرنے کا ان میں عزم ہوتا ہے، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور وہ سماج میں عدل و انصاف کے اور خیر خواہی کے جو ہیں وہ مدعی بن جائیں، اس کو لے کر وہ چلنے والے بن جائیں. آپ سیرت کی نسبت سے پروگرام ہو رہا ہے، ایک بہت مشہور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کسی بھی نبی کی جو تحریک ہوتی ہے تو اس میں ہجرت جو ہوتا ہے وہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہجرت وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ نبی جب اپنی دعوت کا حق ادا کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مطلب جانے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں اپنی دعوت کی حجت تمام کر چکے تھے اور جب مدینہ انہیں جانا تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ جو ہیں انصار جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ حج کے لیے آتے ہیں اور نبی کے دین پر، نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دین کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور یہ وہی دین ہے جس کی ہم متلاشی تھے، اس کو ہم تلاش کر رہے تھے. تو پہلے جو مکہ سے مدینہ سے اسلام لانے والے لوگ تھے وہ 7 سے 8 لوگ رہے ہوں گے. تو آپ یہ بات دیکھیے، بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے، یعنی کہ جب مدینہ میں مکہ میں اسلام لا کر 4-5 لوگ، جب 7-8 لوگ مدینہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں قرآن پڑھانے کے لیے اور دین سمجھانے کے لیے بھیجا. آپ تعجب کریں گے اس وقت ان کی عمر کیا رہی ہوگی. جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے تھے تو ان کی عمر 16 سال تھی. کئی لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی عمر سے بہت زیادہ کم تھے. جب انہیں مدینہ بھیجا گیا تو 20 سال کی عمر ان کی رہی ہوگی. تو یہ دیکھیے، اور پھر جب وہ مدینہ میں کام کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو اگلی بار 70 کے قریب جو ہے مسلمان اسلام لاتے ہیں اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوتا ہے، یعنی کہ نبی سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی سرپرستی کے لیے تیار ہیں. تو یہ دیکھیے کہ نبیوں کی زندگی میں بھی نوجوانوں کا کردار جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بنیادی ہوتا ہے. تو SIO یہی چاہتی ہے کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور جو نیک کام ہے اس کے لیے اس میں لگائیں. دوسرا اس میں اسلامک لفظ ہے. اسلام آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں. ہم SIO اس میں اسلام سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارا فلسفہ، ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہو یا ہمارے فکر ہو یا ہمارے اعمال ہو، اس کی بنیاد جو ہوگی وہ ہمیشہ اسلام ہوگی. یعنی کہ ہماری اساس جو ہوگی، ہماری جو بیس ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی. یہ وہی دین ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو بنایا ہے تو اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اس نے پورا انتظام کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو آدم علیہ السلام تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نبی بھی بنایا، یعنی کہ ہدایت بھی بھیجی. تو یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام پہ اترا ہے، یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام پہ اترا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ اترا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا ہے، اور یہ وہی دین ہے جو آخری اور مکمل شکل میں، اپنے مستند شکل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور یہ وہی دین ہے جس کو SIO اپنا مرکز و محور مانتی ہے. تو بنیادی طور سے یہ ہے کہ چاہے ہم SIO کے لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ہم کوئی اجتماع کر رہے ہوں، چاہے ہم محلے میں کسی کام کر رہے ہوں، چاہے ہم کالجز میں ہوں، چاہے ہم ٹیوشنز میں ہوں، چاہے ہم کیمپسز میں ہوں، چاہے ہم بازار میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، ہماری رہنمائی کا اصل جو منبع ہونا چاہیے، اصل جو بنیاد ہونی چاہیے وہ اسلام ہی ہونی چاہیے. یہ SIO چاہتی ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے بھیجی ہے اس کو انسان اپنی زندگی میں اتارے، اس کو صرف اپنی انفرادی زندگی میں یہ مان کر نہ رہے کہ یہ صرف کس رسومات تک یا کسی عبادات تک محدود ہے. تو یہ دوسری بات تھی. اور آخری جو لفظ اس میں ہے آرگنائزیشن ہے. آپ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوت کی علامت ہے، اجتماعیت کی علامت ہے. بنیادی طور سے ایک بہت
مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے تعلق سے یہ کہا کہ اس پر کی اب حجت تمام ہو چکی ہے اور اس پر جو ہے اب عذاب لے آئیے. جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب لے آئیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے تیری آج تک کبھی نافرمانی نہیں کی, اس نے ہمیشہ تیری عبادات کی ہے اور وہ ہمیشہ تیری ہی لو میں لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس پر پلٹ اور پھر پوری بستی پر پلٹ دے. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں, اللہ نے کہا کہ اسے کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی کہ میرے دین کو پامال کیا جاتا رہا, اس کو اپنے علاوہ معاشرے کی کبھی فکر نہیں ہوئی. تو آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں جو برائیاں ہیں وہ کبھی ایک فرد اسے تبدیل نہیں کر سکتا. تاریخ سے بھی شاہد ہے اور مطلب اس بات کی شاہد ہے تاریخ کہ ہمیشہ بڑی تبدیلیاں اجتماعی سسٹم سے اور اجتماعی کاوشوں سے آئی ہیں. کوئی اکیلا فرد جو ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے. آپ اور ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ نبی پہ جو پہلی وحی اتری تھی, ہم کہتے ہیں اقرا, جو وحی اتری تھی وہ غار ہرا میں اتری تھی. وہ غار ہرا جو تھی وہ بستی جو تھی مکہ اس سے تھوڑی سی باہر تھی اور ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ایکانت اور اکیلی جگہ رہی ہوگی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اترتی ہے اس کے بعد کا ان کا جو پورا 90 سفر ہے, 23 سال کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی میں ہی گزری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ کسی غار میں پناہ لے لی ہو صرف عبادت کے تعلق سے. نبی نے اگر حق پا لیا ہے اور اس پر حق آ گیا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اب وہ سوسائٹی میں کام کرے گا, ایک جماعت اکٹھی کرے گا اور لوگوں کو حق کی دعوت دے گا اور لوگوں کی اصلاح کرے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑے کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اجتماعی کاوشوں کی بہت اہمیت ہے اور یہی اسلام کی بنیاد میں سے ہے. تو یہ کچھ چند باتیں جو ہے مجھے عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کو جو ہے لغزشوں سے دور فرمائے اور ہماری جو ہے رہنمائی کرے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.